بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل تہجد کی نعمت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ زیادہ پریشان، بے سکون، بے چین ہیں کہ کوئی تو میری بات سنے، کوئی تو میرا مسئلہ حل کر دے، میری پریشانی ختم کر دے۔ یعنی اپنی حاجت کے لیے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے صحیح بخاری 1145 حدیث نہیں سنی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت دنیاوی آسمان پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اور ندا لگاتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ دیکھیے، جب کوئی کسی انسان سے مانگتا ہے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ اس سے مانگیے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ تو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اس سے مانگتے ہی نہیں۔ اللہ اپنے وعدوں اور قول کا پکا ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے مانگو میں دوں گا تو وہ دیتا ہے۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو، اللہ وہاں سے راستے نکال لیتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے نوٹ کیا ہوگا، رات کے آخری حصے میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ دراصل وہ تہجد کی اذان ہوتی ہے جو ہمارا دل سنتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اسراء آیت نمبر 79 میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، رات کے کچھ حصہ تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا اور مقام محمود کی خوشخبری بھی دی۔ مقام محمود وہ مقام ہے، روز قیامت تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام مخلوق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی تعریف کریں گے۔ نماز تہجد عام لوگوں کی نماز نہیں، بلکہ ایلیٹ کلاس کی نماز ہے۔ آسان الفاظ میں وہ لوگ جو اللہ کو محبوب ہیں وہ یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی کی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو اسے تہجد عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں صرف آخرت کی بھلائی نہیں کہی گئی، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی۔ دنیا کی کامیابی، مثلاً اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنی اسٹڈیز میں کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ جاب لیس ہیں اور جاب چاہتے ہیں، اگر بیمار ہیں اور صحت چاہتے ہیں، بچوں کے لیے اچھے رشتے، نیک اولاد، رزق میں اضافہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یعنی دنیا کی کامیابی کا جو بھی مقصد ہے سب کچھ اللہ کے کن کا محتاج ہے۔ اگر اللہ کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا اس شخص کے خلاف ہو، پھر بھی اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ہاں، اگر پوری دنیا مل کر کسی کو نفع دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، تو رات کے آخری پہر میں اٹھیے اور تہجد کی عادت اپنا لیں۔
آپ خود دیکھیں گے وہ پریشانیاں جنہیں آپ بہت بڑی سمجھ رہے تھے، انہیں دور کرنا اللہ کے لیے معمولی سی بات تھی۔ دراصل تہجد تو ایسی نماز ہے جو زندگی دنوں میں تبدیل کر دیتی ہے، بعض اوقات لمحوں میں۔ تہجد کی دعا کے لیے آسمان کے 7 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرما کر اپنے بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ گھنٹوں گھنٹوں ڈراماز، موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں سے گھنٹوں گھنٹوں کالز پر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب دعا میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو چند سیکنڈ میں بے دلی سے دعا مانگ کر آمین کہہ دیتے ہیں۔ جان لیجئے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے ساتھ یقین کا رشتہ ہوتا ہے، شک کا نہیں۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1135 میں ہے، تم قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا، اور وہ تمہیں تمہارے رب سے قربت کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کو مٹانے والا ہے، اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو مٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، تہجد سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو دنیا کا ہر ناممکن بگڑا ہوا کام ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد کے ساتھ 5 وقت نماز کی ضرور پابندی کیجیے۔ میرے کہنے یا بتانے سے آپ کو تہجد کے راز معلوم نہیں ہوں گے جب تک آپ خود تہجد ادا نہ کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں تہجد پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں، اس امید اور یقین کے ساتھ یہ دنیا میں ہم سب کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔